بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی صورت پاک کا نام ہے سورۃ المطففین۔ پہلے ہی آیت میں مطففین کا لفظ آیا ہے اور اسی کو صورت کا نام بنا دیا گیا۔ ویل للمطففین، ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ صرف آخرتی کی باتیں نہیں بتائی جا رہی، دنیا میں جو چیزیں نقصان دینے والی ہے اور ان کی وجہ سے پھر بندے پر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا وبال بھی آنے والا ہے، اللہ اپنے قرآن میں ان کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ کیا پیارا اور عظیم الشان دین ہے، کیا پاکیزہ اس کے احکام ہیں۔ ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو ناپ تول تو ہم سب کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ناپ تول کسے کہتے ہیں، کہ تجارت میں، لین دین میں، یعنی ناپ کر جو ہے وہ لی جانے والی اور دی جانے والی چیزیں اسی طرح تول کر ان کے اندر کمی اور زیادتی کرنا۔ تو اس آیت کا اولین جو ہے وہ مطلب اور مقصد ہے، پہلی مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ اور پوری مومنانہ زندگی کو بھی اس میں بیان کر دیا گیا۔ آپ کسی کے ہاں اجرت پر کام کرتے ہیں اور اتنے گھنٹے اتنی دیر میں کام کرنا ہے اور اتنا معاوضہ اس کا وصول کرنا ہے، ان میں اگر چوری کی جا رہی ہے تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ تو پوری مومنانہ زندگی چونکہ امانت ہے اور اس میں خیانت، ناپ تول میں کمی ہے، تو گویا کہ امانت داری اور دیانت داری صرف ناپ تول، تجارت یعنی اور لین دین ہی میں نہیں بلکہ پوری مومنانہ زندگی میں اس کی ضرورت ہے۔ اور ہر وہ آدمی کہ جو وقت کے اعتبار سے خیانت کرے، زیادہ معاوضہ وصول کرے، کام تھوڑا جو ہے وہ کرے، یا اسی طرح جو آدمی کام زیادہ لے اور معاوضہ تھوڑا دے، تو یہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یہ اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار اور چلاک نہ بنائیں، اللہ کے ہاں ان کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ الذین، وہ کون لوگ ہیں؟ اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے وہ کوئی چیز ناپ کر لیں، یستوفون، تو اس وقت تو پورا وصول کرتے ہیں، واذا کالوہم، اور جب ان کو کوئی چیز ناپ کر دیں، او وزنوہم، یا وزن کر کے تول کر کے دیں، یخسرون، تو گھٹا کر اور کم کر کے دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، لوگوں سے لینا ہے تو پورا پورا اور ادھر سے دینا ہے تو گھٹا کر، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ الا، خبردار، یاد رکھو، یظن اولئک، یہ لوگ خیال اور گمان اور یقین کرتے ہیں، انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ان کو یہ یقین نہیں ہے۔ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے روبرو، اس رب کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے۔ اس کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت اور قیامت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور حساب کتاب کا تصور کر کے فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے گھاس کے ایک تنکے کو ہاتھ لگایا اور فرمانے لگے، کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا۔ جانور کو دیکھا، مینڈا، کاش ابو بکر ایک مینڈا ہوتا اور ذبح کر کے لوگ اس کا گوشت کھاتے، اس کا شوربہ پی جاتے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ ابو بکر داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ کے سامنے روبرو ہونا، چونکہ ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں، اللہ کی کامل معرفت نہیں، آخرت کا ویسا یقین نہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ آخرت میں جب وہاں جائیں گے تو دیکھ لیا جائے گا، اللہ رحم کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بندے کو رہنا چاہیے، لیکن جو ہمارا انداز ہے کہ اللہ رحم کرے گا، یہ اصل میں بے خوف اور نڈر ہونے کا انداز ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا انداز نہیں۔ تو جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اس رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بلا شبہ نافرمان لوگوں کا نامہ اعمال وہ سجین میں ہے۔
اللہ رب العالمین نے دو مقامات بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بدکاروں اور نیکوکاروں کے جو ہے وہ نامہ اعمال کو اور ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں برے لوگوں کے اور کفار اور مشرکین کے اور فساق و فجار کے نامہ اعمال کو اور ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سجین، اور جہاں پر نیکوکاروں کے روحوں کو اور ان کے نامہ اعمال کو جو ہے جمع کیا جاتا ہے اس کا نام ہے علیین۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ فساق و فجار، باغی اور نافرمانوں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور پیارے نبی جی آپ کو کیا معلوم وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ ویل، بربادی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے جو ان باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو اور جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو کوئی بھی، الا کل معتد اثیم، مگر وہ آدمی جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو۔ قیامت کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قالا، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، بس اور کیا ہے، پچھلے لوگوں کے افسانے گھڑے ہوئے قصے کہانیاں، اس کے سوائے اور کچھ نہیں۔ حالانکہ قرآن پچھلے امتوں کا آئینہ دکھاتا ہے اس امت کو، عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے والی قومیں اور ان کا انجام، اور مومنین کے ساتھ جو اللہ کی مدد رہی ان اور مومنین کا انجام بتایا جاتا ہے، تاکہ مومن بندے کو اپنے لیے راستہ طے کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، یہ راستہ طے کرے کہ بربادی والے راستے پر اس کو چلنا ہے یا پھر جو ہے وہ جنت والے راستے پر اس کو چلنا ہے۔ لیکن جب آدمی کا مقدر ہی پھوٹ جائے اور عقل کام کرنا چھوڑ جائے اور اللہ کو اس نے ناراض کر لیا ہو تو وہ تو یہی کہے گا اساطیر الاولین۔ بہت سارے ایمان والے بھی کہا کرتے ہیں کہ مولوی لوگ ایسے کہتے ہی رہتے ہیں، یہ ڈرانے کی باتیں ہیں، ہے نہیں؟ ارے میرے بھائی، یہ مولوی کے ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اسے ڈرایا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے یا ان کے گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، اصل میں ان کے اوپر، ان کے دل پر ان کے گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس زنگ کو صاف کر دیتے ہیں اور دل پہلے کی طرح شفاف ہو جاتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے، دو نقطے لگ گئے، تیسرا، چوتھا، اس طرح گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اس شکل میں کہ اس کی نظر میں بدی اور نیکی کا جو فرق ہے وہ مٹ جاتا ہے، وہ جو تمیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، گویا اس کی عقل بالکل مر جاتی ہے۔ اب اس کے لیے جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں رہتی۔ ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بلا شبہ ان لوگوں کو اس دن اپنے رب کے سامنے جانے سے روک دیا جائے گا، یعنی رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بلا شبہ ان سب لوگوں کو جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، کہتے تھے نا جہنم جنت کوئی چیز نہیں، یہ ہے وہ جس کو تم کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بلا شبہ نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیین، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ علیین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے، یشہدہ المقربون، جس کی نگہبانی اور حفاظت کرتے ہیں مقرب فرشتے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، کسی دفتر میں کوئی فائل
کبھی کبھی گم بھی ہو جاتی ہے اور خرد برد بھی ہو جاتی ہے، وہاں تو کوئی اندیشہ نہیں، لیکن پھر بھی پیارے رب نے اس کی حفاظت کے لیے مقرب فرشتوں کو نگرانی پر اور نگہبانی پر جو ہے حفاظت میں رکھا ہوا ہے کہ وہاں سے کوئی فائل گم نہیں ہو سکتی۔ یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیکوکار لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، وہ مسندوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ ینظرون دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے اس سارے جنت کے منظر کو اور لطف اندوز جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے، اور ینظرون نظارے کر رہے ہوں گے، مراد اور مطلب ایک ہی ہے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں ہی سے نعمتوں کی تازگی کو پہچان لیں گے، محسوس کریں گے۔ بندہ خوش ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ گواہی دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے چہرے کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اور جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو بات تو ابھی اس نے نہیں کی تو مخاطب سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج آپ پریشان، اداس، بے چین جو ہے وہ نظر آ رہے، آپ کا چہرہ بڑا سیاہ نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا تنگی اور پریشانی ہے؟ تو جنتیوں کے چہروں ہی سے نعمتوں کی تازگی آپ محسوس کریں گے، پہچان جائیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو سر با مہر شراب پلائی جائے گی، ان کے جو یعنی پینے کی چیزیں ہوں گی سر با مہر، یعنی بالکل سیل مہر جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ایسی بوتلیں، ایسے جام، چھلکتے ہوئے پیالے، سر با مہر شراب ان کو پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اور اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ اس کی جو مہر ہوگی نا، مہر ہماری طرح نہیں کہ کوئی بیکار چیز لگا دی گئی، وہ اس مہر سے بھی جو ہے وہ خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، اور اسی کا جو کیف و سرور دماغ پر چھائے گا نا تو ساری دنیا کی نعمتوں کو آدمی بھول جائے گا، یعنی تو اس کی مہر خوشبو کی ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور سبقت کرنے والوں کو ایسے ہی کاموں میں سبقت کرنی چاہیے، پہل کرنے والوں کو ایسے ہی کاموں میں پہل کرنی چاہیے، آگے بڑھنے والوں کو ایسے ہی کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھتے ہیں نا، میرا مکان تیرے مکان سے اچھا، یعنی اور میرا جو ہے فرنیچر تیرے فرنیچر سے اچھا، اور میرا مال و دولت تیرے سے زیادہ کوالٹی میں اعلیٰ درجے کا۔ اللہ فرماتے ہیں دوڑ لگانے کی اور ریس لگانے کی اور ریس کرنے کی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہیں کہ جن میں مومن بندے کو ریس اور دوڑ لگانی چاہیے اور ریس کرنی چاہیے، لالچ اور طمع کرنی چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقت میں آگے بڑھنے والا وہی ہے کہ جو جنت کی نعمتوں میں دوسروں سے آگے نکل جائے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی آمیزش تسنیم کے پانی کی ہوگی۔ یہ جو نیکوکار لوگوں کو جام پلائے جائیں گے، تسنیم کے پانی کے کچھ قطرے ان کے مشروب میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا تسنیم کیا ہے؟ عینن، وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا المقربون، جس سے مقرب بندے پیئیں گے، انبیاء اور یعنی صلحاء میں جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان کو تو وہ تسنیم ایک چشمہ ہے، یہ اس سے ان کو پلایا جائے گا، اور عام نیکوکار ایمان والوں میں اس تسنیم کے جو ہے وہ کچھ آمیزش کچھ قطروں کی ڈالی جائے گی۔ تو عینن، وہ تسنیم ایک چشمہ ہے، یشرب بہا المقربون، جس سے مقرب بندے پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا، بلا شبہ جو لوگ مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کفار و مشرکین تو اڑایا ہی کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافر لوگوں نے کہا کہ قرآن کو مت سنو اور شور و غل کرو، شور و غل کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، قرآن کی آواز مغلوب ہو جائے۔ کفار کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ جب حضور قرآن پڑھتے تھے، قرآن سناتے تھے تو شور و غل کرتے تھے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، بیت اللہ شریف کے پاس ان لوگوں کی عبادت یہ ہے کہ تالیاں پیٹنا اور شور مچانا، شور و غل کرتے تھے تاکہ یہ آواز دب جائے۔
تو اہل ایمان کا مذاق اور ان کی نمازوں پر ہنسی کرنا اور تالیاں بجانا اور نیک اور صالح اعمال کا مذاق اڑانا، اور وہ تو کفار کا شیوا وتیرہ اور طریقہ رہا۔ آج کل تو بہت سارے اہل ایمان اسلامی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب یہ طریقہ کفار کا ہے تو یہ عمل کس کا ہوا؟ جو ایمان والا کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ کس جماعت میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے؟ یہ طریقہ تو بنیادی طور پر کفار کا، اور کفار میں بھی وہ جو بدترین قسم کے کافر تھے، ورنہ اکثر جو معتدل قسم کے مکے کے کافر تھے وہ ان عبادات کو دیکھ کر خاموش ہوتے تھے۔ آج بھی دنیا میں ایسے کفار موجود ہیں، جب وہ کسی مومن بندے کو یا ایک جماعت مومنین کو نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس کو محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کے تبصرے آتے ہیں کہ یہ طریقہ عبادت ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، اور بہت سارے ایمان والے نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں لوگ ہیں، یعنی یہ اپنی شلواروں کو اوپر رکھنے والے۔ کبھی کہتے ہیں یہ بڑے بھائی کا کرتا پہنا ہوا ہے یعنی لمبا ہے، چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہنا ہوا ہے، یہ سنت رسول کا مذاق ہے، یہ کفار کا طور اور طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہنمی لوگ یہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، لہٰذا ہر مومن کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ صالح اعمال کرے، لیکن جس صالح عمل سے اس کی زندگی خالی ہے اس عمل کو محبت کی نظر سے ضرور دیکھے، اس عمل کو اچھا عمل ضرور سمجھے، کبھی بھی اس کا مذاق مت اڑائے، ہے نہیں؟ تو ان الذین اجرموا، بلا شبہ جو لوگ مجرم ہیں، یہ مجرموں کا شیوا ہے، یہ مجرموں کا طریقہ ہے کہ نماز کا مذاق اڑایا جائے۔ کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ اہل ایمان کے اوپر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، آنکھیں مارا کرتے تھے، ہے نہیں؟ ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو دیکھا جائے جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو کنکھیوں سے جو ہے وہ اشارے کیے جاتے ہیں، ہے نہیں؟ ایک مرتبہ ایک مجلس میں ہم نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مشترکہ کام کر رہے ہوتے تھے، تو ایک جو ٹیم ورک ہوتا ہے تو ایک جگہ پر گویا آپ یوں سمجھیں کہ ایک ٹیم ورک ہی تھا، تو ان لوگوں میں، اس مجمع میں، اس گروہ میں بیٹھا ہوا ایک ہی آدمی مسلمان تھا اور باقی سارے جو ہے وہ غیر مسلم تھے، یعنی تو چند نوجوان مسلمان بیٹھے ہوئے اس مسلمان کا مذاق اڑا رہے تھے، حالانکہ وہ باریش تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، سنت رسول کا پابند ہے، فرائض کو ادا کرنے والا ہے، اس کی امانت اور دیانت پر اس کے ساتھ کام کرنے والے اس قدر جو اس کے امانت اور دیانت کے قائل تھے اور اس کا احترام کرتے تھے کہ جب وہ پانی پیتا تھا تو اس سے ایک گھونٹ پانی پلوا کر وہ غیر مسلم تبرکن عقیدت کی وجہ سے اس کے بعد پانی پیتے تھے۔ تو مسلمان جوان بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا بے دین آدمی ہے، یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کیا یہ شعار اسلامی کا جو ہے وہ مذاق نہیں ہے؟ یہ سنتوں کے ساتھ بغض اور عداوت نہیں ہے؟ کیا یہ ان جہنمی اور مجرموں کا سا طریقہ نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں۔ تو بلا شبہ جو لوگ مجرم ہیں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کنکھیوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی جانب واپس ہوتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے جو ہے واپس ہوتے تھے۔ وہی مذاق کی باتیں، ان کے مذاق اڑانا، ان کو گھٹیا سمجھنا، ان کو نیچ سمجھنا، یعنی ان کے لباس کی اداؤں کا مذاق اڑانا، ان کی داڑھیوں کا مذاق اڑانا، ان کے کردار کا مذاق اڑانا، یا ان کے اوپر فتویٰ بازیاں کرنا۔ یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بھائی وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ان کے روزے قبول ہوتے ہیں، یعنی اور خود بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، بھائی کچھ نہیں ہوتا نمازوں سے، کچھ نہیں ہوتا روزوں سے، بس ہمیں تو یہ ہمارے عشق رسول ہے بس۔ میرے بھائی، جو بندہ نماز چھوڑ دے عشق رسول اس میں نہیں ہوتا، جو روزہ چھوڑ دے عشق رسول اس میں نہیں ہوتا، جو سنتوں کے بجائے رسم و رواج کا پابند ہو اس کے اندر عشق رسول بھی اس کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں۔
تو جب اپنے گھر والوں کی جانب واپس ہوتے ہیں تو باتیں بناتے ہوئے واپس ہوتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب ان کو دیکھتے ہیں قَالُوا تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بلا شبہ یہ گمراہ لوگ ہیں. ہوتا ہے نہیں ایسا؟ بلا شبہ یہ کیا لوگ ہیں؟ گمراہ لوگ ہیں. حالانکہ سنت پر چل رہا ہے، صالح اعمال کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، امانت اور دیانت ہے اس کے پاس، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، سب کچھ ہے، اور خود قائل بھی ہوتے ہیں کہ یہ لوگ عمل کے اعتبار سے اچھے ہیں، لیکن پھر بھی فتویٰ وہی، بلا شبہ یہ لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. وما ارسلوا علیہم حافظین حالانکہ یہ ان کے اوپر محافظ اور نگہبان مقرر نہیں کیے گئے. یہ فتوے لگانے کی ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. یہ تو اللہ کل قیامت میں فیصلہ کرے گا کہ کون گدھے پر سوار تھا، کون گھوڑے پر سوار تھا. تمہیں نگران مقرر نہیں کیا گیا. ارے دوسرے کے ایمان کا محاسبہ مت کرو، اپنے ایمان کا محاسبہ کرو. اپنے ایمان کو تو 100 نمبر دینا ہر آدمی جانتا ہے نہیں؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنی کمیوں کو تلاش کرے، کہ دوسرے کی کمیوں کو ہمیشہ تلاش. اپنے گناہوں پر بھی جنت کے وعدے اور دوسرے کی نیکی نہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں. وما ارسلوا علیہم حافظین انہیں ان کے اوپر نگہبان جو ہے وہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون پس آج کے دن اہل ایمان کفار پر ہنستے ہوں گے. کہ یہ تھے وہ جو ہمارے مذاق اڑایا کرتے تھے، آج یہ ان پر ہنس رہے ہیں کہ ملا تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ. علی الارائک ینظرون وہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے جنت کی نعمتوں کو. دیکھیں گے تو طبیعت میں بشاشت، جو سنیں گے اس سے جو ہے وہ قلب اور ضمیر خوش ہو جائے گا، یعنی جو استعمال کریں گے تو روح کو سکون ملے گا، راحت اور چین. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون کیا کفار کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ مل گیا؟ تو یقیناً مل گیا ہوگا، یعنی اور اہل ایمان اس وقت ان کے اوپر ہنستے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسلامی شعائر کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کی عظمتوں کو ہمارے دلوں میں اللہ پیوست فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.